السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت کے لیے تیسرا سبق سورۃ البقرہ کی ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ یہاں سے مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت تیسرا سبق ہے سورۃ البقرہ کی۔ 2 سبق ہم نے پڑھ لیے اور اس کے مشقی سوالات حل کر دیے ہیں۔ یہاں سے تیسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ میثاق پختہ عہد۔ لا تعبدون الا اللہ، اور کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وذی القربى والیتامی، اور رشتہ داروں اور یتیم، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثم تولیتم، پھر تم میں سے چند کے سوا، الا قلیلا منکم، چند کے سوا، باقی سب اس عہد سے پھر گئے۔ ثم تولیتم، تولیتم مانا پھرنا، عہد توڑنا۔ الا قلیلا منکم، مگر چند کے سوا، چند ایسے تھے جس نے اس عہد کو پورا کیا۔ وانتم معرضون، اور تم ہی روگردانی کرنے والے ہو، تم نے اس سے روگردانی کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام اسلام اور سابقہ شریعت مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ دار اور یتیم و مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی اور خوشخلقی کرنا، اور نماز و زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ اور قول للناس حسنا، اچھے اخلاق سے نرم بات کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اپنے آپ کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ اس کی تفسیر پہلے میں آپ کو اس کا شان ورود ذکر کرتا ہوں۔ اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے۔ اس آیت میں یہودوں پر 3 حکم لازم تھے۔ اول قتل نہ کرنا، دوم اخراج انہیں ترک وطن نہ کرانا، کسی کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا۔ تیسرا نمبر اپنے قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دے کے تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا، یہ یہود کی ذمہ واری تھی۔ تو ان لوگوں نے اول کے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا۔ کسی کو قتل نہ کرنا، یہ قتل کرتے تھے۔ کسی کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا، اس کو نکال لیتے۔ اور تیسرا حکم کا اہتمام کرنے لگے کہ فدیہ دے کر اس کو آزاد کرو گے۔ اور صورت اس کی ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس و خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں، بنی قریظہ اور بنی نذیر آباد تھی۔ اوس بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی،
خزرج اور بنی نذیر میں باہم دوستی تھی. جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے. تو جہاں اوس و خزرج مارے جاتے اور ان دوست اور حامی کو بھی اس مصیبت میں پیش آ جاتی. یہود بھی اس میں مارتے تھے. اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا اور ایسے ہی بالعکس بنو نذیر کے قتل و اخراج میں بنو قریظہ کا ہاتھ ہوتا. البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتی. اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس کو جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے. اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کرے، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے عار آتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی حیلہ سازیوں کا پردہ چاک کا فرمایا ہے. اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہے کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کے مخالف تھے، خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے. اسم و عدوان، ظلم اور گناہ دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں. حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے اللہ تعالیٰ حق ضائع کیا، دوسرے کو آزار پہنچا کر حق العباد بھی ضائع کر دیا. تو یہ اس آیت کا پس منظر ہوا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، مِن دِيَارِكُمْ گھروں سے، وطن سے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم خود اس کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء پھر یہ تم ہی تو ہو جو اس عہد کے بعد تقتلون انفسکم اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو من دیارہم ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تخرجون نکالتے ہو، فریقا ایک گروہ جماعت کو من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، تظاہرون مدد کرنا ان کے علیہم ان کے خلاف، بالاثم والعدوان گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے، تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ تو چھڑانے کے لیے ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پر ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا، پہلے سے اس کو نکالنا ان کو لیے حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب تو کیا تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض اور کچھ حصہ سے کفر کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم تو جو تم میں سے یہ حرکت کرے اس کی سزا یہی ہے، الا خزون کی دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، خزون رسوائی فی الحیات دنیا کی زندگی میں، فما جزاء بدلہ نہیں ہے من یفعل ذلک منکم جو یہ کام کرے تم میں سے، الا خزون مگر رسوائی ہے فی الحیات دنیائی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں لٹایا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ ان کاموں سے بھی خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ بھی خبر نہیں سب سے باخبر ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، اشتروا میں خرید لینا، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم.